بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام گزیدگی مچھر مکھی کیڑے اور مکوڑوں کا کاٹنا بعض اوقات ہیں اناڑی آدمی شہد نکالنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے شہد کی مکھی اسے کاٹتی ہیں اور اس کا سارا جسم سوج جاتا ہے، پھول جاتا ہے۔ یہ بھیڑ ہو گئی، مکھی ہو گئی، کیڑے مکوڑے ہو گئے، انہیں مارنا جائز نہیں ہے۔ تو جو ہے مکھی، اگر کسی نے کاٹا ہو اس کو، تو وہ جب ڈستی ہے تو اس کے اندر اس کا کانٹا رہ جاتا ہے، بلکہ کانٹا خود ہی چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اس کانٹے کو تلاش کر کے نکالیں، اور تخم املی، یہ املی کلاں کے نام سے اس کے بڑے بڑے بیج ہوتے ہیں، اسے توڑ کر اور اس کا مغز نکال کے پانی میں گھسیں، اور گھسنے کے بعد جس جگہ پہ بھیڑ نے، مکھی نے، مچھر نے کاٹا ہے اور خطرناک کیڑے مکوڑے نے کاٹا ہے، آپ وہاں لیپ کر دیں تو انشاءاللہ العزیز فوراً ہی جلن ختم ہو جائے گی، درد ختم ہو جائے گی۔ اگر کچھ نہیں ملتا تو کانٹا نکالنے کے بعد ایک سفید کاغذ، وائٹ کاغذ، اس پہ اپنا لب لگا کے، لعاب لگا کے، زبان پہ رکھ کے، تو وہ اس جگہ پہ آپ لگا دو، اور کاغذ بار بار تبدیل کرتے رہیں، 2-4 دفعہ کے بعد آپ کو سکون ہو جائے گا۔ دیا سلائی ہے، اور دیا سلائی کا جو مسالہ، وہ پانی میں گھس کے وہاں لے پر کریں، انشاءاللہ العزیز زہر اتر جائے گا، درد ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کو اور کوئی چیز نہیں ملتی تو آپ وہاں شہد لگا دیں، اس سے بھی فرق پڑ جائے گا۔ اور سب سے بہترین چیز اس میں یہ ہے کہ جس طرح کا مرضی کیڑا مکوڑا، مکھی ہو، بھیڑ ہو، مٹی کا تیل لگانے سے فوراً سکون ہو جاتا ہے۔ نارجیل دریائی، یہ پنساری سے مل جاتی ہے۔ جن لوگوں کا یہی کام ہے وہ نارجیل دریائی اپنے پاس رکھ لیں، تو تھوڑے سے پانی میں گھس کے اگر کسی چیز نے کاٹا ہو تو فوراً ہی کاٹنے والی جگہ پہ لگا دیں تو فرق پڑ جائے گا۔ گل ارمنی اور کافور، یہ گل ارمنی پنساری سے مل جاتی ہے، کافور بھی پنساری، لیکن کافور جب وہ دیسی والا ہو، ولایتی نہیں۔ یہ 2-2 گرام لے کے سرکہ میں ملا کے لیپ کریں، کانٹے کی جگہ پہ لگائیں، انشاءاللہ العزیز فوراً سکون ہو جائے گا۔ رسوت اور روغن گل، یہ دونوں چیزیں بھی پنساری سے مل جاتی ہیں، ملا کے کانٹے کی جگہ پہ لگائیں تو سکون ہو جائے گا۔ برادہ سندل ہے، لیکن سندل سرخ بھی اور سفید بھی، برادہ سندل سرخ اور برادہ سندل سفید۔ اور مردار سنگ،
تھوڑے سے پانی میں ملا کے لیپ کریں انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو بہت جلدی افاقہ ہو جائے گا۔ کلونجی ہے، یہ 4 گرام 1 پاؤ پانی میں اچھی طرح ابالیں اور 2-3 دفعہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پلائیں، اس سے بھی انشاءاللہ العزیز بہت جلدی فرق پڑ جائے گا۔ اسی طرح شہد کا کھلانا اور شہد کا لگانا، اس سے بھی بہت جلدی فرق پڑ جاتا ہے۔ تو آپ کوشش یہی کریں کہ آپ کو پتہ ہے اس علاقے کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں، یا میں کسی ایسے علاقے کے اندر جا رہا ہوں جہاں مکھی مچھر ہے، بھیڑ ہے، یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں کے شہد وغیرہ کا جو کاروبار کرنے والے ہیں، یا پھر بعض اوقات ہیں شہد کا کاروبار کرنے والے نہیں ہوتے لیکن ایک شہد والی مکھیاں ہوتی ہیں، اور ایک اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ خطرناک ہیں اور بھی ہوتی ہیں، اور اس کے ڈسنے سے انسان فوراً ہی تڑپنے لگتا ہے۔ تو ان کے لیے آپ پہلے سے یہ چیزیں مہیا کر لیں، اور اگر کچھ نہیں ملتا تو شہد مل جائے گا، آپ شہد لگائیں بھی چٹائیں بھی، اور پھر یہ جو مٹی کا تیل ہے یہ ہر حالت میں، بلکہ جس جگہ پہ مچھر وغیرہ زیادہ تنگ کر رہے ہیں، بھیڑ زیادہ ہیں، مکھیاں زیادہ ہیں، کاٹنے والی ہیں، تو آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی، تو آپ مٹی کا تیل لے لیں، اور مٹی کے تیل کی جو خوشبو ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کو بری لگتی ہے، تو اس میں چند قطرے آپ خوشبو کو بھی ملا لیں، تو جس جگہ پہ کسی مکھی وغیرہ نے کاٹا ہو، بھیڑ نے کاٹا ہو، آپ وہاں لگا لیں گے، ورم بھی نہیں ہوگا، سوزش بھی نہیں ہوگی، جلن بھی نہیں ہوگی، اور درد فوراً ہی موقوف ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ جل جلالہ و من والوں کی نعمتیں ہیں، ان میں سے جو چیز بھی آپ کو میسر آ جائے آپ اس کا استعمال کریں، اور جن لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے تو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، انسانیت کی بھلائی کے لیے۔ یہ ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ ان میں سے اگر کسی بھی چیز کا آپ کو معلوم ہو جاتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہو کہ کوئی آدمی اس تکلیف کے اندر بھیڑ کے کاٹنے کی وجہ سے، مکھی کے کاٹنے کی وجہ سے، شہد کی مکھی کے کاٹنے کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، تو آپ یہ منظر دیکھ کے آپ لطف اندوز نہ ہوں۔ آپ کا اگر وہ مخالف بھی کیوں نہ ہو تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے آپ اگر اسے بتلاؤ گے کہ بھائی فوراً یہ کام کر لے، تو جب اس سے سکون ملے گا، اس کے زبان سے اگر نہ نکلے تو اس کے دل سے جب وہ دعا نکلے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا کی وجہ سے آپ کی دنیا بھی بہتر بن جائے اور آخرت بھی۔ اگر یہ چیزیں آپ کو پسند نہ آئی ہوں تو آپ دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، میری حوصلہ افزائی کے لیے اسے سبسکرائب بھی کریں۔ ایک دوسری ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔
حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔